اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ دنیا کی بہترین دعا کون سی ہے، کہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چراغ سے جن نکلے اور وہ جن کہے کہ آج آپ ایک دعا مانگو، اس دعا کو میں قبول کروں گا، وہ کون سی دعا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں دنیا کی بہترین دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ اگر اس سے بہتر دعا ہوتی خدا وہ ہم سے منگواتا۔ میری تفسیر سورہ حمد ہے، مجالس میں موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں کہ ایک سورت ہے جس کو خدا ڈیلی نماز میں پڑھنے کا بولتا ہے۔ 17 رکعت نماز منیمم 10 ٹائم سورہ حمد ہر مسلمان پہ پڑھنا واجب ہے، اور وہ خدا جو خدا حکیم ہے اس کی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک سورت کو ریپیٹڈلی پڑھنے کے لیے بولے۔ میں کہوں پروردگارہ پہلی رکعت میں پڑھا، دوسری رکعت میں پڑھا، مجھے اجازت دی جائے کہ نماز ظہر میں سورہ حمد کی جگہ پہ سورہ یاسین پڑھوں جو قرآن کا دل ہے، آواز آئے گی نہیں۔ اے خدا سورہ فجر پڑھوں، آواز آئے گی نہیں۔ اے خدا سورہ قل هو اللہ احد پڑھوں، آواز آئے گی نہیں۔ فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں اگر اس نماز میں سورہ حمد نہ ہو تو کیا ہے ایسا سورہ حمد میں؟ پورا روڈ میپ خدا سورہ حمد میں دے رہا ہے۔ اگر انسان سورہ حمد کو سمجھ لے، انسان کی زندگی آباد ہو جاتی ہے۔ اور اسی سورہ حمد میں ایک دعا ہے جو ہر انسان مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ تو نے نعمتوں کو کیا کیا، نازل کیا ہوا ہے۔ مطلب ایک راستہ ہے جس پہ انسان چلے گا تو انسان کو کامیابی ملے گی۔ فرمایا لا اعوجاج فیہ، ایک ایسا راستہ ہے جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ تو مسلم کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ہر انتخاب کیا ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ ہدایت کا راستہ وہی دین کا راستہ ہے۔ اب یہ سوچو کہ کربلا میں 2 چیزیں ہیں، ایک طرف امام حسین ہے، دوسری طرف دین ہے۔ 5 منٹ کے لیے سوچو کون کس پہ قربان ہوا؟ حسین کو خدا نے دین پہ قربان کیا، علی اکبر کو خدا نے دین پہ قربان کیا، سیدہ زینب کو خدا نے دین پہ قربان کیا۔ راہ ولایت کی پہلی شہیدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، کتنی قیمت ہے، اللہم صلی علی محمد، اس بی بی کی کہ خدا سیدہ کو قربان کر رہا ہے راہ ولایت پر۔ یہ وہ راستہ ہے جس کی اتنی امپورٹنس ہے۔ جس بی بی کی شہادت آپ منانے آئے ہو، یہ راہ ولایت پہ چلنے والی ہیں۔ اب ہمارے یہاں ہمارے شیعوں کے ذہنوں میں ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جس نے علی ولی اللہ پڑھ دیا امیر المومنین کی ولایت کا ماننے والا ہے۔ ولایت لفظوں کا نام نہیں، ولایت خاص طرز زندگی کا نام ہے۔ ولایت ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے کہ جو اس آئیڈیالوجی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کی سانسیں لینا بھی عبادت بن جاتی ہیں۔ جو اس آئیڈیالوجی کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ رات کو بستر پہ سوتا بھی ہے، اور اگر چشم ولایت میں سو رہا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ کہ جب رسول کے پاس ایک مزدور آتا ہے، نبی اس کے ہاتھوں پہ لگی ہوئی مٹی کو دیکھ کے رسول خدا اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں شیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، جو راہ دین پہ چل کے رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے باہر نکلا ہوا ہے۔ پھر جب کسی مزدور کے بدن سے نبی نے پسینے کے قطرے گرتے ہوئے دیکھے، فرمائے امت یہ مت دیکھنا یہ پسینے کے قطرے ہیں، بلکہ یہ تسبیح الہی کے دانے ہیں جو اس کے بدن سے گر رہے ہیں۔ تو دین کا مطلب، عبادت کا مطلب صرف نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ نہیں ہے۔ دین کا مطلب ایک خاص طرز زندگی ہے، ایک خاص آئیڈیالوجی ہے جس کے تحت انسان زندگی گزارتا ہے۔ آج جو جنگ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مسلمان کو قتل کر رہا ہے، یہ جنگ آئیڈیالوجیز کی جنگ ہے۔ ایک وہ مسلمان جو روزہ رکھے نماز پڑھے، ایک وہ مسلمان یہ بھی روزہ رکھے نماز پڑھے، لیکن سوال یہ ہے کہ رسول کی آئیڈیالوجی پہ چلنے والا کون ہے؟ کربلا میں جنگ نماز و روزے و حج و زکوٰۃ کی نہیں تھی، یہ جنگ نظریے کی جنگ تھی، یہ جنگ آئیڈیالوجی کی جنگ تھی۔ کہ سوال یہ ہے کہ آپ کس آئیڈیالوجی پہ رہ رہے ہو؟ کہ آئیڈیالوجی آف دجال پہ بلیو کرتے ہو، یا آئیڈیالوجی آف خدا پہ بلیو کرتے ہو، اللہ کی نظام پہ بلیو کرتے ہو، یا نظام دجال پہ بلیو کرتے ہو؟ اب پھر تفسیر یہ بتائی جائے کہ دجال وہ ہے جو ایک آنکھ والا ہے اور امام وہ ہیں جو 2 آنکھوں والے ہیں۔ تو مولانا اب تک انتظار کر رہے ہیں کوئی بچہ پیدا ہو جائے جس کی ایک آنکھ ہو۔ میں نے کہا جناب 2 آنکھوں والے بھی دنیا کو نہیں چلا سکتے، ایک آنکھ والا کہاں چلا پائے گا؟ ایک آنکھ والا بچہ تو اب نارمل ہوتا ہے۔ یہ نظام کی بات ہو رہی ہے، یہ فکر کی بات ہو رہی ہے۔ ایک آنکھ سے مطلب کیا ہے؟ 2 آنکھوں سے مطلب کیا ہے؟ جب آپ دعا کرتے ہو نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تم 2 آنکھوں والے ہو، خدا دنیا میں بھی حسنات دے، آخرت میں بھی حسنات دے۔ وہ ایک آنکھ والا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے صرف دنیا کے لیے کرتا ہے،
آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا. وہ جب فیصلہ لیتا ہے, ڈیسیژن لیتا ہے, ریلیشن بناتا ہے, سلیکشن کرتا ہے, نظر میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ اس ریلیشن سے دنیا کو فائدہ ہوگا کہ نہیں, یہ مال آئے گا دنیا بنے گی کہ نہیں, یہ پیسہ آئے گا دنیا بنے گی کہ نہیں, فلاں کے ساتھ دوستی کروں گا, ریلیشن بناؤں گا, پیسہ آئے گا کہ نہیں. یعنی ہر چیز میں وہ کس کو دیکھتا ہے؟ دنیا کو دیکھتا ہے. اب میرا ملک بچ جائے چاہے دنیا تباہ ہوتی ہے ہو جائے, میری زمین بچ جائے, میرے لوگ بچ جائیں لیکن 60-70,000 لوگ مر جاتے ہیں تو مر جائیں, میرا گھر بچ جائے لیکن دوسروں کے گھروں کو آگ لگتی ہے تو لگ جائے, جسے سیلفشنس کا نظام کہتے ہیں کہ بس میرا بچہ پڑھ لکھ جائے لیکن دوسروں کے بچے تباہ ہوتے ہیں تو ہو جائیں. لیکن کربلا میں آؤ, حسین کہتے ہیں میرا اصغر جاتا ہے تو چلا جائے, تیرے بچے بچ جائیں, میرا اکبر جاتا ہے تو چلے جائے لیکن تیرے بچے بچ جائیں. ایک آئیڈیالوجی سیلفشنس کی آئیڈیالوجی ہے کہ صرف اپنی ذات کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے, دوسری آئیڈیالوجی حسین کی آئیڈیالوجی ہے, اپنی دنیا تو دے رہے ہیں لیکن حسین اپنی آخرت کو بچا رہے ہیں. تمہارے لیے خرجت الاصلاح امت جدی, میں اس لیے نکلا تاکہ امت جد کی اصلاح کر دی جائے. اب سوال یہ ہے کہ آپ دنیا کو کس آنکھ سے دیکھتے ہو؟ کیا امام زمانہ کی آنکھوں سے دیکھتے ہو یا نظام طاغوت کی آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ تو جب ڈیسیژن صرف دنیا کے لیے رکھے جائیں تو یہ انسان کلمہ علی تو پڑھ رہا ہے لیکن نظام یزید میں رہ رہا ہے. اصل کس آئیڈیالوجی کے تحت آپ زندگی گزارتے ہو؟ جب آئیڈیالوجی صحیح ہو جاتی ہے تو انسان کا سلیکشن اور ریلیشن بھی صحیح ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. زندہ باد, مردہ آباد. وقت کی کمی ہے, میں جلدی صرف آپ کو پوائنٹس دے رہا ہوں, باقی سوچنا آپ کا کام ہے. کہ جب انسان کی ڈیفینیشن صرف یہ ہو کہ انسان جسٹ اے باڈی ہے تو وہ رولز اینڈ ریگولیشن کس کے لیے بنائے گا؟ باڈی کے لیے بنائے گا. انسان کو بستر پسند ہے, نرم ہو, لگژری لائف اسٹائل ہو, یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ باڈی کے لیے ہے. وہ شہوت ہو, وہ غصہ ہو, وہ ایموشنز ہوں, جو اس کو پسند ہوگا وہ اس کے لیے رول بنائے گا. جتنے بھی LGBTs کے قوانین بنے کس کے لیے بنے؟ باڈی کے لیے بنے. اگر انسان کسی چیز کو, جب میں بولتا ہوں انسان تو ذہن میں رکھیے انسان مین باڈی. ایک مسلمان جب بولتا ہے انسان تو اس میں باڈی بھی ہے, سول بھی ہے. لیکن جب ایک ایتھیسٹ بولتا ہے انسان تو اٹ مینس جسٹ اے باڈی. وہ بولتا ہے مرنے کے بعد ہم نیچر کا ایک حصہ ہیں, ہم گھاس بن جائیں گے, پودے بن جائیں گے, پلانٹس بن جائیں گے, یہ دی اینڈ ہے. تبھی آپ جتنے بھی اولڈ ہاؤسز میں جاتے ہو, جب ینگ ایج میں ہوتے ہیں بڑے انرجیٹک, لیکن جب اولڈ ایج میں جاتے ہیں تو ایک یاس, ایک ناامیدی, ایک غم, انزائٹی, ڈپریشن, کیونکہ کہتے ہیں ہم نے اتنا کچھ کیا, اب دی اینڈ ہے, مطلب سب کچھ ختم, ہم مٹی میں مل جائیں گے. یہ محنت, یہ زحمت, یہ سب کچھ ٹیمپریری انجوائمنٹ. اب دیکھتے ہیں کہ اختتام انسان کو پسند نہیں, اینڈ انسان کو پسند نہیں آتا. تبھی ہر انسان کے وجود میں چاہے 70 سال کا بوڑھا بھی ہو, 80 سال کا ویل چیئر پہ بیٹھا ہو, لیکن اگر اسے کوئی بولے کوئی ایسی دوائی بنی ہے جس کے کھانے سے آپ 10 ایئرز جوان ہو جاؤ گے, ملینز دے گا اس جوانی کو خریدنے کے لیے, کیونکہ کیا سمجھ رہا ہے سب کچھ یہاں ہے. لیکن امیر المؤمنین ہے, فرماتے الموت لی احلا من العسل, یا کہیں واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بثدی امی. اللہ کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کی چھاتی سے محبت ہوتی ہے. ہاں, جس کے ذہن میں تصور آف لائف جسٹ اے باڈی ہے وہ بولے گا کہ میں نے مرنا ہے. لیکن جس کے ذہن میں تصور آف سول ہے, ایک مسلم دنیا کو اینڈ نہیں سمجھتا. دنیا ایک چیپٹر آف لائف ہے, اس کے گزرنے کے بعد انسان کا ایک نیکسٹ چیپٹر شروع ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ موت ابتدائے زندگی ہے, انتہائے زندگی کا نام نہیں ہے. تبھی مولا فرماتے ہیں ہر مرنے والا مرنے کے بعد خوش ہوتا ہے. کہ مولا گنہگار کا وہ بھی خوش ہوتا ہے, کہ مولا مومن کا وہ بھی خوش ہوتا ہے. کہ مولا کیوں؟ کہ مومن اس لیے خوش ہوتا ہے کیونکہ نعمتوں کو دیکھتا ہے, کہے گا کاش پہلے مر جاتا, یا دنیا کے ٹینشنوں سے میری جان چھوٹ جاتی. کہ مولا گنہگار کیوں خوش ہوتا ہے؟ کہ وہاں کے عذاب کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, اچھا ہوا جلدی مر گیا, زیادہ گناہ کرتا زیادہ عذاب ملتا.
اتنے میں یہ میری جان چھوٹ گئی. جب آپ نے ڈیفینیشن آف ہیومن جسٹ باڈی کی، پھر جرمنی میں جلوس بھی نکلے گا کب ہمیں پرمیشن دی جائے کہ انسان کی میرج جانور کے ساتھ بھی لیگل کی جائے. یہ باقاعدہ جلوس نکلا ہے. دین وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ جس طرح ایک نعرہ نکلا میرا جسم میری مرضی، کیونکہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جس کے ساتھ بھی اس کو انوالو کرنا چاہتا ہوں مجھے پرمیشن دی جائے. اب ایک سوسائٹی ہے جس کی مینٹلٹی یہ بنی ہے کہ انسان صرف باڈی ہے، اور صرف انسان نے 60-70 ایئرز گزارنا ہے. بھائی ایک آدمی اس کو کسی چیز میں لذت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، تو کہتے ہیں آپ کا کیا جائے، اس کو وہ ریلیشن بنانے دو، کیونکہ اس نے صرف 60-70 سال زندگی گزارنی ہے. اور اگر اس کی باڈی کی کوئی نیڈ ہے تو اس نیڈ کو پورا کرنے دو. آپ بیچ میں رکاوٹ کیوں ڈالتے ہو؟ جب تک اپنی نسلوں کو یہ سمجھاؤ گے نہیں کہ میرے لال آپ جسٹ باڈی نہیں ہو، اس باڈی کے ساتھ ایک سول بھی ہے. اب اس سول کو پروو کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ یہ مکتب عقل ہے، یہ مکتب لاجک ہے. 3 دلیلیں دوں گا جلدی سے، پھر کچھ ایشوز کی طرف میں آگے بڑھوں گا کہ مکتب حکمت ہے. دین سے جب آپ عقلانیت کو نکالو گے، بچوں کو طوطا نہ بناؤ. اس دن میں نے نماز کی دلیل دی کہ وہ نماز جو مجھے دنیا میں فائدہ نہ دے اس نماز کا فائدہ نہیں، روزہ مجھے دنیا میں فائدہ نہ دے روزے کا فائدہ نہیں. ہر عمل جو آپ کرتے ہو اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، اس کا آخرت میں بھی فائدہ ہے. صرف نسلوں کو یہ بولو گے بیٹا اس کے کام کے کرنے سے آخرت میں فائدہ ہوگا، یہ غلط ہے. کیونکہ جو عمل کر رہا ہوں وہ باڈی کے ساتھ کر رہا ہوں، اور جب باڈی کوئی کام کر رہی ہے تو اس کا بینیفٹ باڈی کو بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ عمل مجھے کروا رہا خدا رہا ہے، اور خدا حکیم ہے، اور رب حکیم کبھی بھی غیر حکیمانہ کام کرنے کا حکم دے ہی نہیں سکتا. کہ اگر خدا کہہ رہا ہے آپ نے 18 آورز 15 آورز بھوک کاٹنی ہے، تو اس بھوک کا یقیناً اس باڈی کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے، ورنہ خدا کبھی حکم نہیں دے گا. اگر مرغی کے گوشت کو حلال کر رہا ہے، بکرے کے گوشت کو حلال کر رہا ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام کر رہا ہے، یقیناً اس کے بینیفٹس میری باڈی کو بھی ہوں گے، اور اگر کسی سے روک رہا ہے اس کے نیگیٹو جو چیزیں ہیں وہ میری باڈی کے لیے بھی ہوں گی. جب تک اس کو میڈیکلی پروو نہیں کرو گے تب تک فقہ اسلامی کو سمجھنے کی عقل اور شناخت انسان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے، جس نے کہا کہ انسان جسٹ اے باڈی ہے، میں صرف 3 کوشچن کروں گا. یہ گلاس ہے، اس گلاس کی ایک کیپیسٹی ہے، مطلب اس گلاس میں اتنا ہی پانی آ سکتا ہے. اب میرے ہاتھ میں گلاس ہو، میں آپ کو بولوں کہ آپ میرے لیے 2 لیٹر پانی لاؤ، تو آپ پوچھو گے نا مولانا یہ پانی کس کے لیے مانگ رہے ہو؟ تو میں بولوں گا گلاس کے لیے. تو آپ بولو گے یہ اللاجیکل ڈیمانڈ ہے، کیونکہ گلاس میں اگر 300 گرام پانی جا سکتا ہے، آپ 2 لیٹر کی ڈیمانڈ کبھی بھی نہیں کرو گے. مطلب میں ڈیمانڈ وہی کروں گا جتنی میرے اندر کیپیسٹی ہے. اگر میں جسٹ اے باڈی ہوں تو باڈی کی ڈیمانڈ وہی ہونی چاہیے جو باڈی کی کیا ہے، کیپیسٹی ہے. مطلب آپ کا معدہ ہے، معدے میں جگہ کتنی ہے، یہ کھانے کی ڈیمانڈ وہی اس نے کرنی چاہیے. دوسری چیز، باڈی جس چیز کی ڈیمانڈ کرے اس چیز کا میری باڈی کے ساتھ میچ ہونا بڑا ضروری ہے. انسان کبھی بھی نہیں کہے گا میں نے پتھر کھانا ہے، ڈیمانڈ ہی نہیں کرے گا. انسان کبھی ڈیمانڈ نہیں کرے گا میں نے لکڑی کھانی ہے، انسان کہے گا میں نے سبزی کھانی ہے، میں نے گوشت کھانا ہے. اس کے برعکس یہی جسم اللہ نے شیر کو بھی دیا ہے، بٹ شیر کبھی بھی نہیں بولے گا میں نے گھاس کھانی ہے. بہترین بھنڈی بناؤ، بہترین ویجیٹیبلز بناؤ، سجا کے بہترین سفرہ لگا کے کہو شیر صاحب آؤ آپ کے لیے ہم نے آج سبزی بنائی ہے. کہے گا سبزی تو کھا، میرا جسم اس سے مس میچ ہے، میں ایسی ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا. جو میرے اندر ویسی باڈی ویسا اسٹمک خدا نے بنایا ہی نہیں ہے. اس طرح بکری کو لاؤ، بکری صاحبہ آپ کے لیے ہم نے کڑھائی بنائی ہے، آج حلیم بنایا ہے. کہے گی نہیں، میرا جسم مس میچ ہے، میرا معدہ بنا ہی کس کے لیے ہے، ویجیٹیرین چیزوں کے لیے بنا ہے. لیکن یہیں پہ انسان گوشت کی ڈیمانڈ بھی کرے گا، سبزی کی ڈیمانڈ بھی کرے گا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بولتے ہیں کہ انسان کو ویجیٹیرین ہونا چاہیے. اگر ویجیٹیرین انسان ہوتا تو کبھی انسان کے وجود میں گوشت کی ڈیمانڈ پیدا نہ ہوتی. ڈیمانڈ بتاتی ہے کہ بدن اس چیز کو آبزرو کر سکتا ہے، بدن اس چیز کو ڈائجسٹ کر سکتا ہے، تبھی میں اس چیز کی کیا کر رہا ہوں، ڈیمانڈ کر رہا ہوں. تو ایک تو جس چیز کی ڈیمانڈ ہے اس کا میری باڈی کے ساتھ میچ ہونا ضروری ہے. ایسی ڈیمانڈ کر نہیں سکتا جو میری باڈی کے ساتھ مس میچ ہو. آخری چیز،
کبھی بھی ایسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، یا تو میں نے اس چیز کی میرے اندر ڈیمانڈ ہے یا میں نے اس چیز کو پہلے چکھا ہے، ٹیسٹ کیا ہے. جیسے پاکستانیز اور انڈین جب ان کنٹریز میں آتے ہیں تو آم کے موسم میں ان کا دل کرتا ہے کہ آم کھائیں. بٹ موسٹ آف ایرانیئنس ان کو نہیں پتا کہ آم کیا ہے، مینگو کیا ہے. ابھی تو پتا چل گیا ہے لیکن پہلے نہیں پتا تھا ان کو، تو وہ کبھی بھی نہیں بولتے کہ ہمیں آم کھانا ہے. اگر کوئی ساؤتھ افریقہ سے آیا ہے، وہاں کے کچھ ایسے فروٹس ہیں، وہ بتاتے مولانا وہاں ویسا پھل ہے، میں کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتا کیونکہ میں نے وہ پھل کھایا ہی نہیں ہے. آپ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہو. پاکستانی بولے گا کہ ہمیں بریانی چاہیے، ہمیں نہاری چاہیے، لیکن کبھی بھی ایک عرب نہیں بولے گا کہ مجھے نہاری کھانی ہے کیونکہ اس نے کبھی کھائی نہیں ہے. تو آپ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہو، یا اس کی نیڈ ہو یا آپ نے اس کو پہلے چکھا ہوا ہو. اب آتے ہیں ڈیمانڈز آف انسان پہ. کسی بھی ایتھیسٹ کو بٹھائیے، بولیے کہ آپ باڈی ہو، کہے گا یس. باڈی لمیٹڈ ہے یا لمیٹڈ ہے؟ ہر بندہ بولے گا باڈی لمیٹڈ ہے. اسٹمک لمیٹڈ، انسان کی نگاہ لمیٹڈ، انسان جو ساؤنڈ سنتا ہے اس کی بھی ایک لمٹ، انسان کی طاقت کی لمٹ، انسان کی لذت کی لمٹ. یہاں پہ آغا نراکی کا جملہ فرماتا ہے انسان تیری ہر لذت کی انتہا خدا نے نجاست رکھی. کبھی سوچا ہے؟ پانی پیو گے دی اینڈ نجس، کھانا کھاؤ گے اینڈنگ نجس، لذت نکاح لذت شہوانی اینڈنگ نجس. فرمایا کبھی سوچا اس نے جان بوجھ کے تیری لذتوں کی انتہا نجاست کیوں رکھی؟ دوسری چیز، اس نے ہر لذت کو ٹیمپریری بنایا. کوئی ایسی لذت نہیں ہے جو میکسیمم ہو، ہر لذت ٹیمپریری. تو فرمایا اپنی عقل کی طرف رجوع کر، ایسی لذت کے عاشق نہ بن جس کی انتہا نجاست ہو. یہ جسٹ فور باڈی کے لیے ایک لذت ہے، ٹیمپریری لذت ہے، اس کی عاشق نہ بننا. لو کبھی ایسی چیز کے ساتھ نہ کرنا جو نجس ہو جائے. پیار کبھی ایسی چیز کے ساتھ نہ کرنا جو ختم ہو جائے. عشق اس سے کرنا جو کبھی بھی ختم نہ ہو. فرمایا پھر ایسی لذت کے عاشق بن جس کی ابتدا بھی نور ہو اور انتہا بھی نور ہو. عشق لا متناہی. اب کسی بھی آپ انگریز کو لائیں، پہلے اس کو بتائیں باڈی لمیٹڈ ہے، بولے گا ہاں لمیٹڈ ہے. انسان کا ایک سائز ہے، اسٹمک کا سائز ہے. اب یہ اگر میں جسٹ ا باڈی ہوں تو میری جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہونی چاہیے. ایک لمیٹڈ باڈی انلمیٹڈ خواہش نہیں کر سکتی. یہ اللاجیکل ہے، کیونکہ اگر خواہش انلمیٹڈ ہے تو میرے اندر انلمیٹڈ کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے. اگر میں بولتا ہوں مجھے 10 لیٹر پانی پینا ہے تو آپ بولو گے جناب اس کے اندر 10 لیٹر کی جگہ بھی ہے کہ نہیں؟ کوئی ٹینک میں پانی ڈلوانا ہے یا پیٹ میں؟ تو انلاجیکل ڈیمانڈ ہے. آپ کی باڈی لمیٹڈ، ڈیمانڈ انلمیٹڈ. لیکن انسان بڑا عجیب ہے، اس کا سب کچھ انلمیٹڈ ہے. بینک میں کتنے پیسے ہیں؟ کہ مولانا $1 ملین. کس کے لیے جمع کیے ہیں؟ کہ باڈی کے لیے. باڈی کی نیڈ کتنی ہے؟ کیلکولیٹ کرو پر منتھ. میکسیمم 5,000 پاؤنڈ کھاؤ گے، 6,000 پاؤنڈ، بہت زیادہ گھومو 10,000، بہت زیادہ عیاشی کرو 20,000. اتنا پیسہ انسان جمع کرے نا. لیکن دنیا کے ایلن مسک سے بھی پوچھو گے کہ آج تمہارے پاس جتنی دولت ہے بول دو انف، بولے گا نہیں. انلمیٹڈ مال چاہیے. کس کے لیے چاہیے پتہ ہی نہیں اس کو. اب جب میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں، یہ کون کر رہا ہے ڈیمانڈ؟ باڈی کر رہی ہے. انلمیٹڈ مال، انلمیٹڈ پیسہ، انلمیٹڈ حسن، انلمیٹڈ لذت، انلمیٹڈ لائف. میری جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں. تو یہ ڈیمانڈ باڈی کی تو ہو نہیں سکتی کیونکہ باڈی لمیٹڈ ہے. اب یہ ڈپریشن میں کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ لمیٹڈ باڈی کے لیے انلمیٹڈ مانگ رہا ہے. اور جب وہ انلمیٹڈ باڈی کو دیتا ہے یہ مس میچ ہے. جب وہ مس میچ ہوتا ہے یہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اس کو سکون نہیں ملتا، یہ سیٹسفائی نہیں ہوتا کیونکہ وہ چیز اس کے لیے ہے ہی نہیں. مثلاً آپ میں سے کوئی جوان اٹھے کہ مولانا آپ یہ بتائیے پورے یورپ میں سب سے خوبصورت ترین جگہ کون سی ہے، میں نے گھومنی ہے. یا میں آپ سے پوچھوں تو شاید آپ میں سے کوئی کہے کہ مثلاً سوئٹزرلینڈ چلے جائیں مولانا، اٹس موسٹ بیوٹیفل پلیس. تو میں چلا گیا، آپ چلے گئے، گھوم کے آ گئے. نیکسٹ ایئر پھر چھٹی آئیں دسمبر میں، کہ مولانا اس سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت جگہ بتائیے. بھائی دیکھ کے تو آئے تھے، کہا نہیں مور، اور زیادہ. پھر میں نے کوئی ملک آپ کو بتایا، پھر نیکسٹ ایئر آپ آئے کہ مولانا اس سے بھی زیادہ. میں نے کہا بھائی پیٹ نہیں بھر رہا.
کہ نہیں اور خوبصورت، اور جگہ دکھائی، پھر اور جب تک زندہ ہو کوشچن وہیں کا وہیں ہوگا، مجھے اور خوبصورت دکھاؤ۔ مطلب دنیا کا حسن تیرے بدن کو مطمئن نہیں کر رہا، تیرے اندر انلمیٹڈ کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے ایسا حسن انلمیٹڈ بتاؤ جس کو دیکھ کے میں مطمئن ہو جاؤں۔ مولا حسین کا بڑا پیارا فرمان ہے، فرماتے ہیں ایسے سفروں پہ نہ بیٹھا کرو جہاں پہ زیادہ کھانے ہوں۔ مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ خواہش ہے انلمیٹڈ، بدن ہے لمیٹڈ۔ جب وہ خواہش پوری نہیں ہوگی یہ بدن مایوس ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ کو شدید بھوک لگی، سفرے پہ سب کچھ تھا، پیٹو لوگ جو ہیں تو دیکھا کہ سارا کھا جاؤں گا، لیکن پیٹ لمیٹڈ ہے، خواہش انلمیٹڈ ہے، سارا کھا جاؤں، کھا نہیں سکے گا تو اندر کیا پیدا ہوگا؟ غم پیدا ہوگا۔ میں کہتا ہوں نا جو اسپریچول جرنی پہ جاتے ہیں ٹیلی فون کر کے پہلا فون یہ کرتے ہیں کھانے میں کیا ملے گا، بوفے میں کیا ہے مولانا، ناشتے میں کیا ہے مولانا۔ 40 قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں انسان کے سامنے، خواہش ہے سارے کھاؤں، جبکہ خواہش الوجیکل ہے کیونکہ بدن کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے۔ کہ جب ان سفروں سے اٹھے گا تو حسرت لے کے اٹھے گا، اور حسرت غم پیدا کرتی ہے۔ تبھی فرمایا اتنی خواہش کرو جتنی بدن کی نیڈ ہے۔ اب انلمیٹڈ خواہش کو امپلیمنٹ کر رہا ہوں بدن پہ۔ اب یہاں پہ معصوم فرماتے ہیں اگر یہ خواہش آ رہی ہے انلمیٹڈ کی، یہ سوچو یہ کون کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ خواہش باڈی کی نہیں ہو سکتی کیونکہ باڈی لمیٹڈ ہے۔ کوئی ہے جو اندر خواہش کر رہا ہے انلمیٹڈ کی، فرمایا وہ تمہاری روح ہے، جس کے لیے کہتا ہے نفخت من روحی، اور نفخ الہی ہے جو انلمیٹڈ کی کیا کر رہا ہے؟ خواہش کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ روح کب مطمئن ہوتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ روح تب مطمئن ہوتی ہے جب رب کے ساتھ اس کا میلاب ہوتا ہے۔ کیوں فرمایا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم کہ علی آج کامیاب ہوا۔ کامیاب کب ہوئے؟ جب علی کی ملاقات خدا سے ہوئی۔ ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون کا کانسیپٹ یہ ہے۔ آپ انلمیٹڈ کی خواہش کرتے ہو، بٹ مسٹیک کیا کرتے ہو؟ اس انلمیٹڈ کو باڈی کو دیتے ہو، باڈی کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے انلمیٹڈ کی۔ فلما تجلی ربہ للجبل فجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم نے خدا کو دیکھنا ہے، کہا نہیں دیکھ سکتے، کیپیسٹی نہیں ہے اس باڈی کے اندر، کہا نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ نے کہا لاؤ، کہ جب آئے اور رب نے ایک جھلک دکھائی، سارے جل کے کیا ہو گئے؟ راکھ ہو گئے۔ کیونکہ بدن کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ وہ کیپیسٹی کس کے اندر ہے؟ روح کے اندر ہے۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو میرے اندر انلمیٹڈ کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، یہ ڈیمانڈز بدن کی نہیں ہیں، یہ ڈیمانڈز روح کی ڈیمانڈ ہے۔ اب جب تک روح کو وہ دوں گا نہیں، تب تک میرے وجود میں سکون پیدا ہوگا نہیں۔